بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرا آج کا موضوع سب موضوعات سے جدا ہے۔ جا بجا پر عقیدوں کے بازار ہیں، لوگ وہم و گماں کے پرستار ہیں، اپنی جھوٹی انا میں گرفتار ہیں، ہر غلام آپ کا آج ناشاد ہے، آج ناشاد ہے، یا امام زمن، یا امام زمن۔ میں یہاں کسی عقیدے کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرا مقصد ہے کہ کسی عقیدے کو چھیڑوں۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے اور وہ جو جیسے چاہے کرے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ۔ تو محترم سامعین، میں اپنے مدعے پہ آنا پسند کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ چونکہ اہل بیت اطہار کے ظاہری ظہور کا مہینہ ہے، لہذا میں یہاں چاہوں گا کہ کچھ باتوں پر مدلل دلائل پیش کروں۔ تو ناظرین، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ نوری ہیں، ان کا نزول تو ممکن ہے، ولادت نہیں۔ ولادت کا عمل بہت پیچیدہ اور نجاستوں سے بھرا ہوتا ہے، اور میرا یہ پاک و طاہر گھرانہ نجاستوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ میری یہ بیان کردہ آیت سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں سے ہے۔ اگر اس آیت کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تمام تر نجاستوں سے پاک ہیں، اور پاک ایسے ہیں جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ اب اس آیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور ذرا پیدائش کا جو فطری عمل ہوتا ہے اسے بھی ایک طرف رکھا جائے تو کیا یہ تصور ممکن ہے کہ اہل بیت اطہار اس پیدائش کے فطری عمل سے گزرے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات پڑھے لکھے اور صاحب شعور حضرات تک پہنچ گئی ہوگی، لہذا یہاں مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا اول بھی محمد و اوسط بھی محمد اور آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب محمد ہیں، ہمیں الگ مت سمجھو۔ ہم سب خدا تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی وقت، جگہ اور دور میں کسی بھی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم ظاہر ہوں تو ہم ظاہر ہوئے، اگر ہم چاہیں گے تو خدا چاہے گا، اگر ہم نفرت کریں گے تو خدا نفرت کرے گا۔ پس تباہی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ہماری نعمتوں اور ہماری خصوصی حیثیت اور جو کچھ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اس سے انکار کر دے۔ جو کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، اس نے ہمارے لیے خدا کی طاقت اور مرضی کا انکار کیا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں المناقب الکتاب العتیق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67۔ اس کے علاوہ بحر الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ اس کے علاوہ نیج الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ اس بیان کردہ حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جب اہل بیت اطہار چاہتے ہیں ظاہر ہوں یا اللہ چاہتا ہے ظاہر ہوں تو یہ اہل بیت اطہار ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر سے مراد ان کا ظہور ہوتا ہے، نہ کہ پیدائش۔ یہاں ایک اور آیت پیش کرنا چاہوں گا جو کہ میری اس بات کو اور مدلل کر دے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت پر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک نور سے خلق کیا گیا۔ حوالہ کے لیے دیکھیں کتاب فرائض
सामितीन बाब नंबर 4 हदीस नंबर 17। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मुझे और अली अलैहिस्सलाम को एक नूर से खलक किया गया है, इस बात की वाज़िह दलील है कि अहले बैत अतार नूरी थे, ना के खाकी। अब जो हजरात नूरी हों उनका ज़हूर तो मुमकिन है मगर विलादत नहीं। नूर हमेशा नाजिल होता है, पैदा नहीं हो सकता। जिस तरह कुरान का नज़ूल कल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, इसी तरह अहले बैत का नज़ूल भी अहले बैत के पाक और ताहिर घराने पर हुआ। कुरान चूँकि कुरान शामत है और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम कुरान नातक हैं, अब ये कैसे मुमकिन है कि कुरान शामत तो नाजिल हो और कुरान नातक जो कि बोलता कुरान है उसकी पैदाइश हो। यहाँ एक और आयत पेश करना चाहूँगा। अल्लाह ताला अपनी किताब फुरकान हमीद कुरान मजीद में फरमाते हैं, ये चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, हालांकि खुदा को बजुज इसके और कुछ मंजूर नहीं कि वो अपने नूर को हद कमाल तक पहुंचा दे, चाहे काफिर नाखुश ही क्यों ना हो। सूरह तौबा आयत नंबर 32। इस आयत में नूर से मुराद अहले बैत अतहार का नूर है, जिसे हर तरह की कोशिशें करके मिटाने की कोशिश की गई, जैसा कि मेरे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद में तलवार से शहीद किया गया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दी गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया गया, इमाम सिजाद अलैहिस्सलाम को जहर दी गई। इसी तरह जितने इमाम आए उन सब को किसी न किसी तरह शहीद किया गया, उन्हें कैद बंद में रखा गया और अल्लाह ताला के इस नूर को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, जिस नूर को अल्लाह ताला ने रोशन किया था और इन्होंने चाहा कि उसे फूंक मार कर बुझा दिया जाए, मगर अल्लाह की कुछ और ही मर्जी थी और इमाम आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह के हुक्म से गायब में चला गया। अगर ये नूर भी जाहिर रहता तो इससे भी किसी न किसी तरह शहीद कर दिया जाता, मगर अल्लाह का हुक्म था, वो चाहता था कि इस नूर को रोशन रखे और रोज़े क़यामत जाहिर करे, तो उसने अपने हुक्म से इमाम महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम को पर्दा-ए गायब में रख लिया और फरमाया कि तुम भी इंतज़ार करो और हम भी इंतज़ार में हैं वक्त मालूम तक। अब सवाल है उन लोगों से जो इन हज़रात को खाकी तस्वर करके इनकी पैदाइश के अकीदे पर यकीन रखते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर ये लोग खाकी थे और इनकी पैदाइश होती थी तो जरा मेरे इस शेर पर गौर फरमाएं। गर्दनें कट गईं मगर नोके नेजा पर कुरान सुनाते रहे, ये वो नूरी अनवार थे जो जाते रहे और आते रहे। अब जरा यहाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान बयान करना चाहूँगा, जिससे ये और भी वाज़ेह हो जाएगा कि अहले बैत अतार नूरी थे या खाकी, उनका नज़ूल हुआ था या पैदाइश। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं और मेरे अहले बैत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से 14,000 साल कबल खुदा के सामने नूर की शक्ल में मौजूद थे। बस खुदा ने आदम को खलक फरमाया तो हमारे नूर को उनकी सलब में करार दिया और उसको जमीन की तरफ नाजिल किया, ना के पैदा नाजिल किया। इस नूर को सलबे नूह में सफीना तक पहुंचाया, फिर उस नूर को जबकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सलब में था आग में डाला गया, फिर खुदावंदे आलम इन्हें इस्लाम करीमा से पाक आराम तक मुंतकिल करता रहा और हमसे कोई एक भी खून रेजी करने वाला नहीं था। हवाला के लिए देखें किताब यनाबी अल मुअद्दद सफ़ा नंबर 114। तो मेरे भाई, नूर हमेशा नाज़िल होता है, इसकी पैदाइश नहीं होती। वो जब चाहता है जाहिर होता है, जब चाहता है अल्लाह के हुक्म से दुनिया से पर्दा करता है। यहाँ एक हजरत अली अलैहिस्सलाम का और फरमान बयान करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने अपने बाबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर होने के दलाइल में बयान फरमाया। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाप अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नूर के मुकाबले में क़यामत के रोज़ तमाम मखलूक का नूर मानद पड़ जाएगा, सिवाय 5 अनवार के, यानी नूर मोहम्मद,
میرا نور، نور فاطمہ کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور اور حسین کی اولاد سے نور انوار کے، کیونکہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے جس کو اللہ نے تخلیق آدم سے 2000 سال قبل خلق کیا تھا۔ حوالہ کے لیے دیکھیں بحر المعارف صفحہ نمبر 373، احتجاج تبریسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341، نہج الاسرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359۔ اب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نوری شکل میں موجود تھے، ان کی دوبارہ تخلیق کا تصور ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے چاہا انہیں ظاہر کرے تو اس نے ظاہر کر دیا اور ان کا ظہور ہو گیا اور وہ نازل ہوئے نہ کہ پیدا کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب فرقان حمید قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب تک آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہو اس وقت تک اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں سورہ الانفال آیت نمبر 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ستارے رخصت ہو جائیں گے تو اہل ایمان بھی رخصت ہو جائیں گے، اور جب میرے اہل بیت رخصت ہو جائیں گے تو اہل زمین فنا ہو جائیں گے۔ اہل بیت زمین پر امان کے بارے میں پیغمبر اسلام کے قائم مقام ہے، اس لیے اہل بیت مجھ سے ہیں اور میں اہل بیت سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانے کا مقصد ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی حقیقت اور روح ایک ہے، سانچے مختلف ہیں لیکن ہمارا نور ایک ہے اور اشخاص جدا جدا ہیں۔ اس تمام تر بیان کردہ احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ظہور تو ممکن ہے مگر پیدائش نہیں۔ پیدائش چونکہ ایک نجاست سے بڑا فطری عمل ہے جو کہ ایک عام آدمی کے لیے دنیا میں آنے کے لیے تو ممکن ہے مگر اہل بیت اطہار کے لیے تصور کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ پاک ایسے ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ اب ذرا میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان اہل بیت علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ کوئی ایک حدیث یا ایک قرآنی آیات اس سلسلے میں لے آئیں، رہتی دنیا تک ان کو تا قیامت یہ چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کو سمجھانے کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔